الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفى باللہ علیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت ذی وقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی ماہانہ درس قرآن کے حوالہ سے میں اور آپ یہاں تھوڑے وقت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ کی توجہ کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ ہم سب کے خالق و مالک اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین ہیں، والشہداء، اور وہ شہداء ہیں، والصالحین، اور وہ نیکوکار ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے دوست ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، اس طرح کا مقام ملنا کہ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا، یہ کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی نیکی اور کسی اچھائی کے بدلے میں نہیں ملے گا، بلکہ یہ محض اللہ کا فضل ہوگا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ جل شانہ کی جانب سے یہ اس کا فضل ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے، علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ، ان دو آیات بینات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اس کا ذرا شان نزول بھی سماعت فرما لیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ 4 صدی ہجری کے عظیم مفسر ہیں، یعنی حضور کے زمانہ کے بالکل قریب ترین یہ عربی کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے یہ شان نزول ذکر کیا کہ یہ آیت کریمہ کس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کا چہرہ وہ تبدیل ہوا تھا اور جسم
کی عجیب کیفیت تھی، لگتا تھا کہ بہت زیادہ پریشان ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام، کوئی بخار ہے، کوئی طبیعت تو تمہاری ٹھیک ہے، تمہارا رنگ بدلا بدلا لگ رہا ہے اور تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو ذہن میں بات یہی آتی ہے کہ شاید کوئی مصیبت آئی ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی تکلیف ہوگی، لیکن ان کی پریشانی ایک نرالی پریشانی تھی، ایک بڑی پرنور پریشانی تھی۔ اللہ کرے حضرت ثوبان کا صدقہ یہ پریشانی ہمیں بھی لگ جائے۔ تو حضور فرمایا میرے غلام کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بخار نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی جسمانی دکھ نہیں ہے، ہاں آپ کی ملاقات کیے تھوڑا وقت زیادہ گزر گیا تھا تو دل بے چین ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا کہ آقا کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ تو بس جیسے ہی آپ کے چہرے نور کو دیکھا ہے تو ساری پریشانی دور ہو گئی، سارا غم سارا دکھ دور ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ مکمل دور نہیں ہوا، ایک دھڑکا ابھی بھی لگا ہوا ہے، ایک پریشانی ابھی بھی لگی ہوئی ہے۔ حضور فرمایا بتاؤ وہ پریشانی کیا ہے؟ اب سنیے، صحابی رسول کا جذبہ دیکھیں، ایمان کا لیول دیکھیں، حضور کے ساتھ تعلق دیکھیں۔ آقا کریم سے عرض کرتے یا رسول اللہ اب مجھے پریشانی یہ ہے کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا وہ ایک منظر ہوگا، آج تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی پر نور باتیں سنتے ہیں، آپ کے چہرے نور کا دیدار بھی کرتے ہیں، آپ کے لبوں کی مسکراہٹ دیکھ کے ہمارے تو دل چین سے بھر جاتے ہیں اور ایک سکون ملتا ہے آپ کی مجلس میں بیٹھ کے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا آپ تو کونین کے دولہ ہیں، جنت کے بھی دولہ ہوں گے اور آپ جنت کے سب سے اونچے درجے پہ فائز ہو جائیں گے۔ ہم غلاموں کو آپ کی برکت سے جنت تو نصیب ہو جائے گی، لیکن ہم تو کہیں نیچے والے درجے میں ہوں گے، ہم تو کہیں کسی اور جگہ پہ ہوں گے، تو اس جنت کے درجے میں ہمیں آپ کی زیارت تو نصیب نہیں ہوگی، ہمیں آپ کا دیدار تو نصیب نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم نے جنت کا کیا کرنا ہے؟ جنت میں تو ہمیں پھر مزہ نہیں آئے گا۔ وہ پریشانی مجھے اب کھائے جا رہی ہے کہ جب جنت میں آپ کا ساتھ نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ پریشانی ہے، یہ بے چینی ہے آپ کی جدائی کا تصور کر کے۔ وہ مولانا ظہوری کا شعر تو میں نے پہلے بھی پڑھا بھی، کئی بار سنا بھی، لیکن جب یہ روایت میں نے جو ہے وہ پڑھی تو پھر میں نے کہا کہ اصل تو بے چینی، یہ اصل تو چین کا سبب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یاداں سونے دیاں آ کے جگاؤندیاں، یاداں سونے دیاں آ کے جگاؤندیاں، لوکی سوندے سانو نیندراں نہیں ہوندیاں۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت مجھے نیند اس لیے نہیں آتی کہ حضور کی یاد تڑپاتی ہے، دل چاہتا ہے کاش اڑ کے مدینے چلا جاؤں، اپنے محبوب سے ملاقات کر رہا ہوں تو میری نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کی ایک ایسی کیفیت ہے جو ایمان کی معراج ہے، میں تو کہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا کہ آپ جنت کے بلند درجے میں ہوں گے اور ہم نیچے والے درجے میں ہوں گے؟ تو حضور تو خاموش ہو گئے، پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جبریل کو بھیج کر کے یہ آیہ کریمہ نازل کر دی اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ جل شانہ نے واضح کر دیا اے ثوبان اور میرے نبی کے جتنے بھی غلام ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہیں اپنے آقا کا ساتھ نصیب ہو، حضور کی غلامی میں تم حضور کے پاس جایا آیا کرو، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی بھی فرما برداری کرو، اللہ کے محبوب کی بھی فرما برداری کرو، اطاعت کرنا تمہارا کام ہے اور جنت میں محبوب کا ساتھ دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ یہ مطلب وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ انعام کیا ہے، اور وہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو امام بغوی کی میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی بہت زیادہ کوئی وظائف پڑے جائے، بہت زیادہ مشقتیں، بہت زیادہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اگرچہ وہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کا بڑا آسان انہوں نے مطلب لکھا. فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں وہ ادا کرو، یہی اللہ کی اطاعت ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اپنے والدین کی خدمت ہے، اپنے بیوی بچوں کی جو حقوق ہیں وہ ادا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، رزق حلال کا اہتمام کرو، کسی دکھیوں کے کام آ سکتے ہو تو اس کے کام آ جاؤ. جو اللہ جل شانہ کی طرف سے تمہارے اوپر فرائض ہیں تم ان فرائض کی ادائیگی کرو، یہی اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کے محبوب کی اطاعت کیا ہے؟ تو امام بغوی فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کی اطاعت کی ہے کہ محبوب کی سنت کو اختیار کیا جائے. سبحان اللہ. سر سے لے کر پاؤں تک اب تمہارا طرز زندگی، تمہارا طرز معاشرت اور تمہارا طرز تکلم اور تمہارے گھر کا ماحول، تمہاری دکانداری، تمہارا کاروبار، تمہارے شادی بیاہ کے معاملات سارے اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہوں. یہ رسول کی اطاعت ہے. تو فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو یہ کیا نصیب ہوگا؟ کل قیامت کے دن تمہیں محبوب کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. اور دوسرے مقام پہ محبوب اسلام کی اطاعت کی اہمیت اور اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کی اہمیت ایک اور انداز سے بیان کی گئی. فَمَا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، وہ تو زندگی کی بازی ہی جیت جاتا ہے. وہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی پا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. یعنی بڑی کامیابی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس کی دنیا بھی خوبصورت ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اس کی آخرت کامیاب ہو جائے، تو یہ بڑی کامیابی ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ دنیا بھی خوبصورت ہو، دنیا بھی ٹھاٹ پاٹ کی ہو، اچھی عزت والی دنیا ہو، اور بندہ آخرت میں بھی جب اللہ کے حضور اس کی رحمتوں اور قدم نوازیوں سے مالا مال کر دیے جائے تو یہ کامیاب زندگی ہے. چونکہ یاد رکھیں بندہ مومن کی دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بندہ ہر وقت مشکلات میں ہی رہے، ہر وقت مصیبتوں میں ہی رہے، ہر وقت پریشانیوں میں رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ معروف بات ہے جو کہ ایک صحابی جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ بڑے کمزور سے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے کمزوری کی وجہ سے یہ جو مرغی کا چوزا نہیں ہوتا، ایسے کمزور تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام مجھے لگتا ہے تو نے کوئی دعا کی ہے. عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے دعا کی ہے. فرمایا کیا دعا کی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے دعا یہ کی ہے مالک جتنے مجھے آخرت میں دکھ آنے ہیں وہ سارے مجھے دنیا میں دے. میں چاہتا ہوں کہ بس میری آخرت ٹھیک ہو جائے، میری دنیا جیسی بھی گزرے اور دکھ آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول بھی ہو گئی ہے کیونکہ پریشانیوں نے تو مجھے گھیر لیا ہوا ہے. تو اب ان کی ایک سوچ تو بڑی اچھی تھی، ایک نظریہ تو بڑا خوبصورت ہے کہ آخرت بہتر ہو جائے، لیکن حضور تو راضی نہیں ہوئے. آقا کریم اسلام نے فرمایا تم نے یہ کہا کہ یا اللہ جتنے بھی دکھ آنے دنیا میں آ جائیں، تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مالک میرا یہ گھر بھی اچھا کر دے، میرا قبر والا گھر بھی اچھا کر دے. مالک میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے. تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ بندہ مومن کی دنیا بھی خوبصورت ہونی چاہیے، عزت والی، مقام و مرتبے والی، ٹھاٹ پاٹ والی زندگی ہونی چاہیے. تو دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو. تو بندہ مومن کے لیے کون سا راستہ ہے؟ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ کی بات مانو، اللہ کے محبوب کی بات مانو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. پوری آیت کا آگے جو امام بغوی نے لکھا کہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تمہیں نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا. من النبیین، انبیاء کا ساتھ. تو فرماتے ہیں نبیین سے مراد حضرت محمد عربی کی ذات، یعنی تمہیں حضور کا ساتھ نصیب ہوگا. اور صدیقین سے مراد وہ ہیں جو کہ سچے ہیں. اور امام بغوی نے لکھا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیقین سے مراد صدیقوں کے سپہ سالار، صدیقوں کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مراد ہے.
کہ تمہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نصیب ہوگا، جو کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کا پہلا مومن ہے، حضور کا پہلا خلیفہ بھی ہے۔ اور اس مہینے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف کیا سوائے ابو بکر کے، کہ جب میں نے اس پہ اسلام پیش کیا اس نے فوراً لبیک کہتے ہوئے قبول کر لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا سوائے ابو بکر کے، اس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا رب بھی عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق کی 360 صورتیں ہیں۔ اخلاق کی اچھا اخلاق، خندہ پیشانی سے ملنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک، گالی گلوچنا زبان پہ لانا، اچھا اخلاق، اچھا کردار، اس کی حضور فرمایا 360 صورتیں ہیں۔ جس بندے کے اندر ایک صورت بھی پائی گئی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو پاس ہی حضرت صدیق پاک موجود تھے، عرض کرتے حضور ذرا میری طرف تو توجہ فرمائیں، میرے میں بھی کوئی دو چار ہیں کہ نہیں؟ اللہ، دو چار میرے اندر بھی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، تیرے اندر 2 4 5 10 اخلاق کی صورتیں نہیں ہیں، تیرے اندر تو 360 ساری ہی پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ چارے یار نبی دے عاشق، پر کوئی دسے نہ انہ چاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہ جان نثاراں ورگا، نہ ایس دھرتی پیدا کیتا انہ یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دسا ہی کو یار ہزاراں ورگا۔ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نصیب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ والشہداء، اور شہداء سے مراد 3 جلیل القدر شخصیات ہیں، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ۔ چونکہ حضور کے یہ تینوں یار شہادت کا جام نوش کیا انہوں نے، تو فرمایا شہداء سے مراد وہ یہ اصحاب ثلاثہ ہیں، اور صالحین سے مراد تمام صحابہ ہیں۔ یہ امام بغوی نے فرمایا کہ صالحین سے مراد تمام صحابہ ہیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو آقا کریم کا بھی ساتھ نصیب ہوگا، اس کو جناب صدیق پاک کا بھی ساتھ نصیب ہوگا، اس کو اصحاب ثلاثہ کا بھی ساتھ نصیب ہوگا، حتیٰ کہ تمام صحابہ۔ اور اگر صالحین کے معنی کو عام رکھا جائے تو پھر اس کو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کا بھی ساتھ نصیب ہوگا، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ساتھ نصیب ہوگا، اور پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ساتھ نصیب ہوگا، اور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ساتھ نصیب ہوگا، کیونکہ یہ صالحین کے سالار ہیں۔ تو فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ کیا ہی اچھے دوست ہیں، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اگر مجھے گناہگار آدمی ہوں، آپ کو اگر ان عظیم شخصیات کا ساتھ نصیب ہو جائے تو مزہ نہیں آ جائے گا، لطف نہیں آ جائے گا، پھر تو زندگی کا جمال نہیں مل جائے گا۔ تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے نبی کی سنت کو اختیار کرو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس سے یہ ساری چیزیں آپ کے نام کر دی جائے گی۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بزرگ علماء نہیں کہہ رہے، یہ وہی رب خود فرما رہا ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ وہی رب فرما رہا ہے جس کے قرآن کا درس لینے کے لیے آئے ہو۔ وہ کلام قرآن مجید جو ہمارا خیر خواہ ہے، جو ہمیں زندگی کا جمال سکھاتا ہے، وہ قرآن فرماتا ہے تمہیں ان سب کی دوستی نصیب ہوگی، سب کی رفاقت نصیب ہوگی اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ آپ صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جنون کی حد تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسواک کی فضیلت بیان کی کہ مسواک جو ہے حضور کی سنت ہے۔ لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہو تو میں ہر نماز کے ساتھ حکم دوں کہ وہ مسواک کریں۔ اگر مسواک ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں اگر مسواک نہ ہو، میں اور آپ مسواک کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو شہادت والی جو انگلی ہے اس کو 3 مرتبہ اوپر والے دانتوں دائیں طرف، پھر 3 مرتبہ نیچے ایسے، پھر بائیں جانب 3 مرتبہ اوپر پھر نیچے، اس انداز کے ساتھ اگر ہم انگلی کے ساتھ بھی مسواک کر لیں تو اللہ اس سنت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ مسواک کی حضور نے فضیلت بیان کی
تو صحابی رسول نے کیا کام کیا؟ مسواک لیا اور اپنے کان کے ساتھ لٹکا لیا۔ بظاہر تو عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ یہ سنت میں بھول نہ جاؤں، ہر نماز کے ساتھ میں اس کو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صحابہ جنون کی حد تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور کی اطاعت کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سیکھا جا سکتا ہے کہ حضور کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ حضور ایک مرتبہ غالباً کوئی مسجد میں اجتماع تھا، کوئی جمعہ کا دن تھا یا کوئی ایسا موقع تھا، تو آقا کریم اسلام جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو کچھ لوگ بیٹھے تھے لیکن پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ کھڑے تھے ان کو ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ اب آپ جانتے ہیں حضور کی آواز معجزانہ آواز ہے، مجھے تو اتنے سے لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے بھی لاؤڈ سپیکر کی محتاجی ہے، ضرورت ہے، ساؤنڈ سسٹم چاہیے، لیکن یہ میرے لیے محتاجی ہو سکتی ہے، ہمدارد خانوں کے لیے یہ محتاجی ہو سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کے لیے یہ محتاجی نہیں تھی۔ حضور کی آواز معجزانہ۔ جب حضور نے خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا تو 1,44,000 لوگ میرے آقا کا خطبہ سن رہے تھے، کوئی لاؤڈ سپیکر، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، لیکن جب حضور گفتگو کر رہے تھے، جیسے حضور کے پاس بیٹھے لوگ حضور کا خطبہ سن رہے تھے تو جو سب سے آخر میں کھڑا تھا اس کو بھی آواز ویسے ہی آ رہی تھی۔ یہ حضور کی آواز معجزانہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز۔ اب آقا کریم اسلام نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا بھی جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ بنو انم کا ایک محلہ تھا، وہاں سے گھر سے نکل رہے تھے تو حضور کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی۔ میں نے حدیث صحیح میں پڑھا کہ ایک جو ہے وہ پاؤں دروازے سے باہر تھا اور ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا، جیسی آواز کانوں میں پڑی نا وہیں بیٹھ گئے، اسی جگہ بھی بیٹھ گئے۔ اب عقل نے تو کہا ہوگا کہ ابن رواحہ حضور تجھے تو نہیں فرما رہے، آقا کریم اسلام نے تو تجھے دیکھا بھی نہیں، تیری طرف اشارہ بھی نہیں کیا، تجھے نظر بھی نہیں آ رہے، لیکن عشق نے کہا ہوگا کہ محبوب نے دیکھا نہیں، محبوب نے اشارہ نہیں کیا، محبوب تو مسجد والوں کو فرما رہے ہیں لیکن آواز تو کانوں میں پڑی ہے نا، لہذا عشق کا مزاج یہی ہے کہ آواز آئی ہے تو یہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام جنون کی حد تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ چلتے چلتے حجر اسود کے پاس آئے تو بوسہ دینا چاہا تو حضرت حجر اسود کو مخاطبہ کرتے، اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تجھے اس لیے بھی نہیں چوم رہا کہ تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے میرے آقا اپنے لبوں سے تجھے بوسہ دے رہے تھے، تو میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تو اپنے محبوب کی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں، محبوب نے تجھے چوما ہے لہذا میں چوم رہا ہوں۔ اچھا، وہ روایت بڑی پرنور روایت جس پہ صحابہ کرام کا جذبہ اتباع اور اطاعت سمجھ میں آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو 16 یا 17 ماہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی بجائے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں مسجد اقصی سے اس لیے بھی پیار ہے کہ یہ ہمارے آقا کا قبلہ ہے، اس لیے بھی پیار ہے کہ صحابہ کرام بھی اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مسجد اقصی سے اس لیے بھی پیار ہے کہ ہمارے آقا کی آسمانی معراج کا آغاز بھی مسجد اقصی سے ہوا، اس لیے بھی اس مسجد سے پیار ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہ مقتدی بنے ہوئے تھے اور تیرے اور میرے آقا امام بن کے انبیاء کو نماز پڑھا رہے تھے، تو یہی مسجد اقصی تھی، اس لیے ہمیں اس مسجد سے پیار ہے۔ فلسطینیوں سے ہمیں اس لیے پیار ہے، وہ ہمارے آقا کے غلام ہیں، لیکن ہماری بد نصیبی، ہماری بدقسمتی، آج 20,000 سے زائد لوگ جن میں ہزاروں بچے اور خواتین ہیں شہادت کا جام نوش کر گئے، لیکن ہمارے 56-57 اسلامی ملک اور وہاں کے جو غیرت ایمانی سے بالکل جب وہ بچے ہوئے، غیرت ایمانی نہ رکھنے والے حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، ان کے جو ہے وہ بالوں پہ جوں تک نہیں رینگی، اور وہ تھوڑا سا ایک محض اپنی عوام کو جو ہے وہ ان کو خاموش کروانے کے لیے مذمتی بیانات دے کر کے
खामोश होकर बैठ जाते हैं। ये अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा हुक्मरान दे जो सैयदना उमर फारूक का सच्चा जानशीन हो, जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का सच्चा, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन हो। अल्लाह कोई ऐसा हुक्मरान अता फरमाए, वरना ये मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है कि उनके भाइयों को, उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को काटा जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल लंबी तान के सोए हुए हैं और इनके अंदर पता नहीं कब गैरत ईमानी और कब जब वो गैरत का जब वो ये पहलू इनका उजागर होगा। वजह यही है कि हमारे आमाल का ये नतीजा है, हमारी बदकिस्मती है कि ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। अल्लाह ताला हमें हमारी जान छुड़ा दे इनसे और कोई अच्छा हुक्मरान अता फरमा दे। दुआ करें अल्लाह ताला उम्मत को इत्तेफाक के साथ फलस्तीनियों के हक में खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। अवाम तो बेचारे तैयार हैं, हर मुल्क में, अपने मुल्कों के अंदर क्या, यूरोप के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, हर जगह पे इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन ये है कि चूंकि वो बड़ा फिरौन है अमेरिका और इसराइल भी फिरौन बना हुआ है, लेकिन याद रखें जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है और खून जब गिरता है तो वो जब वो जम जाता है और उस खून के असरात जो है वो देर पा होते हैं। ये फलस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह ये खून, ये कुर्बानियां रंग लाएंगी और एक दिन फलस्तीन, इसराइल जो है अल्लाह ताला उसको शिकस्त देगा और मेरे आका का झंडा पूरे फलस्तीन और इसराइल पे लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। तो हमें इस मस्जिद से प्यार है, इस मस्जिद से मोहब्बत है। तो आका कीम इस्लाम 16 या 17 माह मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। एक दिन मोहल्ला बनी सालम में हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे तो खातिर आतर में ख्याल आया, अगर मेरा किबला मस्जिद अक्सा की बजाय मस्जिद हराम हो जाए, क्योंकि वहाँ मदीना पाक में मस्जिद हराम जनूबी समत पे जो लोग गए हैं और मस्जिद अक्सा शिमाली साइड पे है। तो हुजूर उस जाना नमाज पढ़ा रहे थे, दिल में ख्याल आया, इस चीज के पेश नजर हुजूर ने अपना चेहरा अनवर आसमान की जानब उठाया। अल्लाह को महबूब की ये अदा पसंद आई, इस अदा को कुरानी बना दी। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, महबूब तुम जो बार बार आसमान की जानब रुख़ अनवर उठा के देख रहे हो, तुम ही नहीं देख रहे, हमारी निगाह कुदरत भी तेरे चेहरे पे लगी है, हम भी तुझे ही देख रहे हैं। क्या नमाज है हुजूर की, क्या प्रोग्राम है। किबला बदलना चाहते हो? अर्ज की हाँ मालिक किबला बदलना चाहता हूँ। 2 रकतें हो चुकी हैं जोर की नमाज की मोहल्ला बनी सालम में, 2 रकतें बाकी हैं और मैं महबूब फिर देर न करो, अभी ही किबला बदल। अल्लाह अकबर। अब मैं अपने हजरत का वो जुमला पेश करना चाहूंगा, ज़बान हाल से कहा, मालिक तेरी नमाज तो पूरी हो ले, अभी 2 रकतें हुई हैं, 2 बाकी हैं, नमाज तो पूरी हो ले। फरमाया महबूब अब मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मर्जी पूरी होगी। मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, सायम किबला ओदे बने जिते यार ने मोड़ियां जुल्फां। अब नमाज के दौरान ही हुजूर मस्जिद अक्सा से हटे और सफों को दरमियान से चीरते हुए हुजूर मस्जिद हराम की तरफ चले गए। अब वो जो पीछे खड़े नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने ना ओ देखा ना तो देखा, ना कोई ज़हन में सवाल आया ना ख्याल आया, बस महबूब के नक्शे कदम को देखा। महबूब इस तरफ पलटे तो वो हुजूर के नक्शे कदम के पीछे ही हुजूर के पीछे पलट गए। अल्लाह अकबर। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई एतराज नहीं किया। यार आज हमने तो नमाज का वक्त बदलना हो तो एक दिन पहले बताते हैं जनाब कल ईशा की नमाज 7 बजे होगी। अगर ना बताएं और बताए बगैर ही नमाज का वक्त बदल दें तो मैं भी मस्जिद का एक छोटा सा खादिम हूँ, तो लोग अगले दिन नमाजी तो जनाब सीने को आते हैं। हम तो पहले वक्त के लिहाज से आए हैं और जनाब आपने वक्त बदल दिया, हमें बताया ही नहीं। तो हमें नमाज का वक्त बदलना हो तो एक दिन पहले बताना पड़ता है। यारो यहाँ तो कब किबला बदलना था, यहाँ नमाज का वक्त नहीं, यहाँ तो किबला बदलना था और बदलना ही नमाज के दौरान था। तो इसके बावजूद भी सहाबा चूंकि जुनून की हद तक इत्तिबा करते थे, पैरवी करते थे, इसलिए हुजूर के पीछे पलट गए। इसलिए कि उनका अकीदा ये था, मुझे होश कब था रुकू का, मुझे क्या खबर थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में और तेरी याद ने क्या करम किया, मुझे आ तड़पाया नमाज में, मेरे वो सजदे भी अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। लेकिन सहाबा का अकीदा था कि नमाज में हुजूर की यादें ही तो असल में नमाज है। जब हम कहते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी तो ठंड नहीं पड़ जाती सी।
جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو روح راضی نہیں ہوتی؟ جب محمد و آل محمد پہ ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر نماز کو حضور کی معراج یہ کہ جب عرش پہ پہنچے تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب عرش پہ فرما رہے ہیں محبوب تجھ پہ سلام ہو. اور میری اور آپ کی معراج یہ ہے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. اس لیے کہا گیا نا کہ نماز مومن کی معراج ہے کہ اللہ کے حضور اس انداز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت تھا، اور ان کی اس اطاعت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں پوری دنیا کے اوپر سپر پاور بنا دیا، اور مسلمان جو تھے وہ یونیپولر سپر پاور بن گئے. حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں سب سے بڑی طاقت پوری دنیا کے اندر وہ مسلمان تھے، چونکہ وہ حضور کے غلام تھے. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. آج ہماری پستی، آج ہماری زبوں حالی، آج ہماری گراوٹ کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ہم نے حضور کی اطاعت سے انحراف کیا. اس وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. ورنہ اگر ہم حضور کے سچے فرما بردار بن جائیں تو انسان کیا جانور بھی غلامی کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سفینہ کا وہ واقعہ کتنا معروف ہے. لشکر اسلام کے ساتھ جا رہے تھے، جنگل سے لشکر گزر رہا تھا، لشکر سے بچھڑ گئے، لشکر سے کٹ گئے. جب لشکر سے کٹے نا تو آگے جنگل میں جا رہے تھے تو جنگل کا بادشاہ شیر آ گیا. جب شیر آیا نا سامنے، اس نے دھاڑنا شروع کر دیا، اور شیر حضرت سفینہ کی طرف آگے بڑھتا ہے. لیکن حضرت سفینہ ڈرتے نہیں، بلکہ کیا فرماتے ہیں، شیر کو مخاطبہ کرتے ہیں، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، دھیان سے آنا، میں محمد عربی کا غلام، میں حضور کا غلام ہوں. اللہ اکبر. جب شیر نے یہ آواز سنی نا، حیوان تھا نا، کیونکہ پوری کائنات تو میرے آقا سے پیار کرتی ہے، پوری کائنات تو حضور کو جانتی ہے. تو جب حضور انہوں نے یہ کہا نا کہ انا مولا رسول اللہ، میں حضور کا صرف لفظوں سے غلام نہیں ہوں، میں حضور کا حقیقی غلام ہوں. اللہ اکبر. میں صرف نعرے لگانے والا نہیں ہوں، میں اپنے آقا کے نام پہ سب کچھ وارنے والا ہوں. تو پھر شیر نے کیا کیا، اس نے دم ہلانا شروع کر، اور دم ہلا کے اس نے زبان حال سے کہا، شیر کیا سفینے تاہیں سن ظاہرہ جان دے، جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا. اگر تم حضور کے غلام ہو نا تو پھر ہم محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں. یار یہاں تو جانور بھی غلامی کرتے ہیں، اور آج پوری دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے. آج اتنی ذلت، اتنی گراوٹ، اتنی پستی ہم نے دیکھی نہیں تھی جتنی کہ پستی اب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا جو وہ بھولا ہوا تعلق تھا اس کو دوبارہ جوڑیں، اس کے طرف دوبارہ آئیں. تو انشاءاللہ تعالی لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو آئیے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور حضور کے راستے کو ہم اختیار کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اطاعت کی اہمیت خود بیان فرمائی. آخری روایت میں بیان کرتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے. معروف روایت ہے، حضور کے یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو حکم دیا کہ تم لشکر لے کے موتا کے مقام پہ چلے جاؤ اور جا کے عیسائیوں کے ساتھ لڑو. یہ پہلی ٹکر تھی عیسائیوں کے ساتھ اور سپر پاور کے ساتھ ٹکر تھی حضور کے زمانے میں. تو انہوں نے لشکر کو، حضور نے فرمایا کہ صبح کے وقت تم چلے جانا، یعنی صبح کی نماز کے بعد تم لشکر لے کے روانہ ہو جانا. اب انہوں نے جب صبح ہوئی تو لشکر کو روانہ کر دیا، لیکن خود روانہ نہ ہوئے. کیوں؟ انہوں نے کہا میرے پاس تیز رفتار سواری ہے. اتفاق سے وہ دن جمعہ کا دن تھا. دل میں خیال آیا کہ جنگ پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، تو میں جاتے جاتے آخری جمعہ تو حضور کے پیچھے پڑ جاؤں. بڑی اچھی سوچ. حضور کے پیچھے جمعہ پڑا. جب آقا کریم اسلام سے ملاقات ہوئی، حضور فرمایا کہ ابن رواحہ، میں نے تمہیں کہا تھا صبح چلے جانا اور تم ابھی تک یہاں پھر رہے ہو. تو عرض کرتے حضور آپ کو پتہ ہے جنگ میں جا رہا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، تو میں نے لشکر کو بھیج دیا اور خود اس لیے رک گیا تاکہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، آپ سے ملاقات بھی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر میں
सवारी को एड़ लगाऊंगा और मैं जल्दी लश्कर को पहुंच जाऊंगा, तो दोनों चीजें मुझे नसीब हो जाएंगी। तो सुनिए हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने रवाहा लौ अदरकता मा फिल अर्दी, फरमाया ए इब्ने रवाहा लौ अनफक्ता मा फिल अर्दी मा अदरकता फضل गदवतिहिम, ओ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया इब्ने रवाहा जमीन के ऊपर जितने खजाने हैं, जितना सोना है, जितना चांदी है और जितना जमीन की तहों के अंदर सोना है, अगर वो सारा तुझे दे दिया जाए, प्रॉपर्टियां, जायदादें, सब कुछ तुझे दे दिया जाए और तू उसको राह खुदा में खर्च कर दे, तो जो फजर के वक्त जा चुके हैं उनका अजर तो फिर भी नहीं पा सके। क्यों? इसलिए कि वो मेरा हुक्म था, वो मैंने तुझे हुक्म दिया था। मैं देखूं कि सुबह से लेकर शाम तक, मैं अपने सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक, मैं अपनी निजी जिंदगी से लेकर अपनी इज्तिमाई जिंदगी तक, मैं अपने कारोबारी जिंदगी से लेकर अपनी जो तकरीबात हैं उन तक, मैं देखूं कि कौन कौन से मैं अपने नबी के हुक्मों पर अमल कर रहा हूं और कौन कौन के हुक्मों को तोड़ रहा हूं। तो यकीनन ये मजालिस का इनेकाद, आका कीम इस्लाम के नालैन मुकद्दस का नक्श अपने माथे पे लगाना और अपने सीने पे लगा लेना और मिलादुन नबी की मजालिस का इनेकाद करना, रैलियां निकालना, नारे लगाना और आका करीम सल्लल्लाहु की मोहब्बत में जो है वो इन तमाम मामलात का अदा करना। इसके साथ साथ ये बात ज़हन में रखें, मोहब्बत कामिल उस वक्त होगी जब मैं और आप कामिल अंदाज से हुजूर की इताअत और फर्माबरदारी करने वाले बन जाएंगे, आका करीम सल्लल्लाहु के महबूब की इत्तिबा करने वाले हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मोहब्बत कामिल होगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु ताबान लिमा जितु बिही, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी आरज़ुओं को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तमन्नाओं को, फरमाया मेरी सुन्नत के ताबे नहीं कर लेता, उस वक्त तक तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। जब कलिमा पढ़ लिया तो फिर कलिमे का मतलब ये है, तेरे हुंदियां सुंदियां महबूबा मैं काफिर हुआ जे मैं हूँ, फिर अपनी मैं को ख़त्म करना है और महबूब की ग़ुलामी में आ जाना है। यही ईमान है और यही हर दौर में इसका हमसे तकाजा किया गया और यही हमारी कामयाबी है, इसी की जानब हमने आना है। और आप देखें कि नमाज के हवाले से एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा नहीं, 750 मरतबा मुख्तलिफ सीगा जात के साथ हमें कुरान पाक के अंदर नमाज का हुक्म दिया गया। सैकड़ों अहदीस इस पे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम इसमें सुस्ती करें तो फिर हम कैसे जो है वो कामयाब हो सकते हैं। हम जब शादी का कार्ड छापते हैं तो हम उसमें बड़ा ख्याल रखते हैं कि कोई ऐसा दिन रखें कि जिस दिन जो है वो तमाम हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार शामिल हो सकें, वक्त भी ऐसा रखते हैं ताकि लोग शामिल हो सकें। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि भाई उस टाइम नमाज का वक्त भी होगा, तो शादी के अंदर नमाज का भी कोई एहतमाम होना चाहिए, शादी के अंदर नमाज का भी ख्याल रखा जाए, ये हम सोचते ही नहीं। हत्ता कि पूरी बारात जुमा की नमाज भी छोड़ देती है और दूल्हा दुल्हन को तो नसीब ही नहीं होती नमाज। वो समझते हैं कि शायद अब चंद दिन तो हम नमाजों से वैसे फारिग हैं। भाई उनके लिए तो खास तौर पे नमाज का एहतमाम करना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के पुरनूर दौर का आगाज करने लगे हैं। इसके बाद तो उनकी असल जिंदगी शुरू हो रही है कि जिसके जरिए उन्होंने आगे एक खानदान पेश करना है, एक नस्ल पेश करनी है। तो इस मौके पे तो उनको नमाज पंजगाना क्या, उनको तो इशराक और तहज्जुद का भी एहतमाम करना चाहिए ताकि उनकी आने वाली नस्ल जो वो पुरनूर हो। तो हमें चाहिए कि हम नमाज का एहतमाम करें और ख़ास तौर पे जो मुअस्सर लोग हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर घर का सरबराह नमाज छोड़ेगा तो बड़ा नुकसान होता है उसका। घर का सरबराह जो है उसको चाहिए कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का कामिल गुलाम होना चाहिए। घर का सरबराह नमाज पढ़ेगा तो बच्चे कभी भी बेनमाजी नहीं होंगे, माँ नमाज पढ़ेगी, बेटियां कभी बेनमाजी नहीं होंगी, बाप सच बोलेगा, घर का सरबराह सच बोलेगा, फैक्ट्री का सरबराह सच बोलेगा, कारोबार जिंदगी का कोई भी किसी भी जो है वो इदारे का सरबराह अगर वो सच बोलेगा तो नीचे सब लोग सच बोलेंगे। तो इसलिए अगर अल्लाह ने कोई मनसब दिया है, किसी मकाम पे फायज किया है, तो फिर मुझे आपको चाहिए कि हम खास तौर पे हुजूर की इताअत करें ताकि हमें देखकर लोग दूसरे भी इसी जानब आएँ। तो इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत भी नसीब होगी, अल्लाह का प्यार भी नसीब होगा, दुनिया आखिरत की कामयाबी भी नसीब होगी।
دعا ہے میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ اثر کی شرینی ڈال دے اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ ادارت المصطفیٰ حلقہ ٹبہ سلطان پور کے نوجوانوں اور دیگر جو ہمارے مومنین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سب کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آج کا 5واں ماہانہ درس قرآن میں